إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. گرامی قدر معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی عفت اسلامی ماں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ عنوان نہایت ہی اہم، انوکھا اور نرالا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ انوکھا اور نرالا اہم عنوان یہ ہے: سمجھیں بدعت کی پہچان ورنہ کرے گا گمراہ شیطان. قبل یہ کہ ہم عنوان کی وضاحت کریں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب انسان کرتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن وہ کون سا گناہ ہے جس کا ارتکاب انسان کرتا ہے تو شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے؟ وہ گناہ بدعت ہے. شیطان کے دام فریب میں آ کر کوئی بدنصیب زناکاری، بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی خوشی تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی شیطان کے دام فریب میں آ کر بدعت کا ارتکاب کرتا ہے. یہ خوشی شیطان کو کیوں ہوتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو گناہ کے مقابلے میں بدعت زیادہ پسند ہے، فیوریٹ ہے، کیونکہ گناہ سے توبہ کی جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں کی جاتی ہے. زناکاری، بدکاری کرنے والا شخص لوگوں سے ڈرتا رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی دیکھ لے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے، اس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، لہذا اس کو وہ گناہ سمجھ کر کے کرتا ہے، لہذا اس کو توبہ کی توفیق مل سکتی ہے کیونکہ آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے. لیکن بدعت کرنے والا جب بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو گناہ نہیں بلکہ ثواب اور نیکی سمجھ کرتا ہے، اسی لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاء اللہ. تو آج آپ سنیں بدعت کی پہچان، اور انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم آپ کو سنائیں گے بدعتی کا انجام، اور آپ آئیں آذان جمعہ سے پہلے تاکہ ملے آپ کو نماز جمعہ کا انعام. تو آئیے بدعت کی پہچان سنیں تاکہ نہ کرے آپ کو گمراہ شیطان. بعض اخوان، بعض بھائی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہیے آمین. وہ کہتے ہیں بطور اعتراض کہ جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. تو لاؤڈ اسپیکر سے بیان دینا یہ بھی بدعت ہے، ٹرین اور بس میں سفر کرنا یہ بھی بدعت ہے، شادی بیاہ کے موقع پر شادی بیاہ کے رسم و رواج ادا کرنا یہ بھی بدعت ہے. تو میرے عزیز، میرے پیارے، میرے ساتھی، نہیں
یہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا تعصب کی اینک کو ہٹا کر ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کر ہمارا یہ آپ مکمل 20 منٹ کا بیان سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ بدعت کیا ہے، بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کی تعریف اور پہچان کیا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بدعت کس کو سمجھا ہے۔ اس کا تعلق سے میں ابھی سنن دارمی کے حوالے سے ایک عبداللہ بن مسعود کا واقعہ یا ان کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو سن کر واللہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود نے ایک ایسے عمل کو بدعت قرار دیا جن کے فضائل ایک نہیں دو نہیں، آسمان میں تاروں کی طرح کتب احادیث میں جگمگا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سمجھیں بدعت کی پہچان۔ بدعت کا لغوی معنی کسی چیز کو بنانا یا ایجاد کرنا ہے، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر وہ عمل، بغور سماعت فرمائیں، ہر وہ عمل بدعت ہے جس کو ثواب اور نیکی سمجھ کر کیا جائے لیکن شریعت میں اس کی کوئی بنیاد یا ثبوت نہ ہو، یعنی نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا ہو، نہ کسی کو اس کی اجازت دی ہو، تو یقیناً وہ عمل اللہ اس کے رسول کے ہاں بدعت ہے اور وہ عمل مردود ہے، اور وہ عمل کرنے والا شخص بھی مردود ہے۔ کیونکہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں کسی ایسی بات کو جاری کیا جو اس میں موجود نہ ہو، فہو رد، وہ عمل بظاہر کتنا ہی اچھا بہتر کیوں نہ ہو وہ عمل مردود ہے۔ لہذا ہمیں ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو سنن دارمی کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اتنا اہم ہے کہ اگر آپ عصبیت کی چادر کو ہٹا کر اس حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی بدعت کے قریب نہیں جائیں گے، لیکن تعصب رہے گا، ہٹ دھرمی رہے گی، مسلک کی عداوت رہے گا تو پھر مشکل ہے۔ لہذا ان چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ذہن و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ کے ذہن و دماغ میں آتی رہے اور دل کی گہرائی و گہرائی تک اترتی جائے۔ اگر میری بات حق، سچ اور صحیح ہے تو اللہ کے واسطے اب اس کو قبول کیجیے، اگر غلط ہے تو مجھ سے بالمصافہ یا میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ کیجیے یا کامنٹس باکس میں مجھے اطلاع کیجیے، انشاءاللہ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ عبداللہ بن مسعود یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان یہ چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کس موقع سے نازل ہوئی، یہ پوچھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو۔ یہ اتنے بڑے صحابی رسول ہیں۔ حضرت عمر بن ابی یحییٰ اپنے باپ کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں۔ ان کے دادا صحابی یا تابعی تھے، تو اپنے باپ کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فجر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے۔ جب عبداللہ بن مسعود صحابی رسول گھر سے باہر نکلتے تھے تو ہم لوگ ان کے ساتھ مسجد نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دن عبداللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعود کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا عبداللہ بن مسعود گھر سے باہر نکل چکے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، تو وہ بھی دروازے پہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ بھی صحابی رسول ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا ابھی میں نے مسجد نبوی میں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے، ایک ایسا فرقہ دیکھا ہے، ایک ایسی ٹولی دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، حالانکہ الحمدللہ ہم نے ان لوگوں میں خیر ہی کو دیکھا ہے، شر کو نہیں دیکھا۔ وہ کوئی ایرو غیرو لوگ نہیں ہیں اور مسجد میں بیٹھ کر آلتو پھالتو یا دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں،
بلکہ ہم نے ان لوگوں میں خیر ہی کو دیکھا ہے، ہم نے ان لوگوں کو اچھا کام کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا بھائی کام تو بتاؤ، آخر کام کیا ہے؟ کون سا کام کرتے ہوئے تو نے مسجد میں، آپ نے مسجد میں لوگوں کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا عبداللہ بن مسعود سے کہ اے ابو عبد الرحمن، عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن آپ خود میرے ساتھ مسجد چلیں تاکہ آپ خود دیکھ لیں۔ جیسا کہ آج بھی ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب کوئی معمولی عالم، چھوٹا عالم آپ کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے تو آپ چھوٹے عالم کی بات کی اہمیت نہیں دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بڑا عالم، ایسا عالم جن کا روب و دبدبا ہے، جن کی مقبولیت ہے، جن کی شہرت ہے، تو اس طرح کے عالم جب کوئی بات آپ کو کہتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں تو آپ ان کی بات کی اہمیت دیتے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ غلط کیسے کہیں گے؟ تو شاید یہی بات تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی جو مقبولیت اور اس وقت کے لوگوں میں جو شہرت تھی، وہ شہرت حضرت ابو موسیٰ اشعری کی نہیں تھی، یا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے علم کے مقابلہ میں عبداللہ بن مسعود کا علم زیادہ تھا۔ اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان لوگوں کو کچھ کہیں، کیوں نہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بلا کے لاتے ہیں تاکہ وہ خود ہی کچھ کہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں انہیں کچھ کہنا غیر مناسب سمجھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں سے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو مسجد میں کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو مختلف حلقوں میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح لوگ مختلف حلقوں میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ جب آدمی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تو جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تب تک اس کا شمار نمازی میں ہوتا ہے، اور نماز کے بعد جب تک باوضو وہ بیٹھا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ مختلف حلقوں میں بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اور ہر حلقے میں سے ایک آدمی باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ یعنی ہر حلقہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو باقی لوگوں کا گائیڈ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو سارے لوگ 100 مرتبہ اسی کنکریوں پر، کنکری کہتے ہیں پتھر کے چھوٹے چھوٹے پتھر کو، تو اسی کنکریوں پر سارے لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ تو ابھی آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کو کچھ کہوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ خود چلیں۔ تو یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی میں پہنچے۔ راوی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود جب مسجد میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ حلقوں میں بیٹھے ذکر و اذکار کا اہتمام کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے حلقوں میں سے ایک حلقہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، یہ ہمارے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کی تسبیحات شمار کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے لوگوں کو کہا، ان حلقوں والوں کو کہا کہ تم لوگ نیکیوں نہیں بلکہ گناہ شمار کرو، کہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس گناہ کو شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ افسوس ہے تم پر اے امت محمدیہ
کتنی جلدی تم لوگ ہلاکت و بربادی کی طرف چل دیے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ تمہارے درمیان موجود ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہی بوسیدہ نہیں ہوئے, ابھی آب کے استعمال کے برتن بھی نہیں ٹوٹے, اور تم نے بدعتیں ایجاد کر لی. قسم ہے اس ذات کی, ابن مسعود کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر طریقہ پر ہو, یا تم گمراہی کا دروازہ, اس کے ذریعے تم گمراہی کا دروازہ راستہ کھول رہے ہو. تو لوگوں نے کہا کہ واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر, اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن ہم نے اس سے تو خیر ہی کا ارادہ کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن وہ خیر کو ہرگز نہیں پا سکیں گے. کتنے لوگ ہیں جو خیر کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن وہ خیر کو ہرگز نہیں پا سکیں گے. تو جناب علی آپ نے سنا کہ لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ کہنا یہ کیوں گناہ ہے, اور عبداللہ بن مسعود لوگوں کو کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ یقیناً تسبیحات کا پڑھنا غلط نہیں. لا الہ الا اللہ کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ اکبر. اس کا مقام اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جن کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی, اللہ اکبر, وہ آدمی جنت میں جائے گا. آج جمعہ کا دن ہے. اے اللہ ہم اس گناہگار ہاتھ کو اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی اور ہر ان بھائیوں اور بہنوں کو جو میرا بیان سن رہے ہیں, اے اللہ تمام مسلمان ایسے سارے مسلمان بھائیوں کی زبان پر تو مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ جاری فرما دے میرے مولانا. یہ میں تیری عزت و جلال کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ ہر ان بھائیوں اور بہنوں کی زبان پر جو میری آواز کو, میری بات کو, میرے بیان کو سن رہے ہیں, مرتے وقت ان کی زبان سے مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ کا جاری فرما دے, کیونکہ ان کا جاری ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. جن کی زبان سے انتقال کے وقت, انتقال سے قبل لا الہ الا اللہ نکل گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ آدمی جنت میں جائے گا. تو لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط نہیں ہے, لیکن اس کے لیے ان لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ طریقہ غلط تھا. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کے لب و لہجہ میں سختی تھی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے تسبیحات کو کنکریوں پر نہیں بلکہ دہنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا تسبیحات کا شمار کنکریوں پر نہیں بلکہ دہنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار کیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ انگلیاں قیامت کے دن گواہی دے گی, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں موجود ہے. حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس کہنا اپنے اوپر لازم کر لو اور انگلیوں پر گنا کرو, کیونکہ قیامت کے دن وہ سوال کی جائے گی اور بلوائی جائے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ کی جن انگلیوں پر تسبیحات کا شمار کیا جاتا ہے, تسبیحات پڑھی جاتی ہے, وہ انگلیاں قیامت کے دن اللہ کی دربار میں شہادت دے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اپنی پیشانی کا جھومر بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بیان سے امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اسلام پر رکھے, اور جب بھی خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.